کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ یہ شیئر کر لوں کہ کیوں نہ ملیشیا کے ایجوکیشن سسٹم سے فائدہ اٹھائے اور یہاں آ کے پڑھے، چاہے ماسٹر کے لیول پہ ہو چاہے پی ایچ ڈی کے لیول پہ ہو۔ ہم انسان اپنے لیے تو بہت ہائی ٹارگیٹس رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان ٹارگیٹس کے اچیو کرنے میں یا اپرچونٹی گریب کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ٹارگیٹس بے شک ہائی رکھنے چاہیے، گولز شوڈ بی ویری ہائی، لیکن اگر ابھی وہ ہاتھ نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو سراؤنڈنگ میں اویلیبل چھوٹے چھوٹے اپرچونٹیز ہے ان کو بھی مس کر لیں۔ آج میں صرف ملیشیا کے ایجوکیشن سسٹم پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ میں خود ہی اس ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہوں اور یہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں۔ تو آج میں جو کمپیریزن کروں گا وہ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ کروں گا، کیونکہ میں نے یو کے سے ماسٹر کیا ہے اور یہاں اب جاب کر رہا ہوں، ملیشیا کی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، تو میں دونوں کا ساتھ کمپیریزن کروں گا۔ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ اس کوشش میں ہے کہ وہ جا کے یو کے یونیورسٹی آف ناٹنگم میں پڑھے، میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو ناٹنگم میں جانے کے لیے فار ایگزامپل وہ سیلف فائنانس پہ پڑھ رہا ہے، اسکالرشپ نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو اسے آئیلیٹس چاہیے۔ آئیلیٹس کے بعد پھر وہاں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرے، اور پھر وہاں کی جو فیسیں ہیں، جو اسٹوڈنٹ فی ہے یونیورسٹی میں، وہ بہت ہائی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم صرف کمپیریزن کر لیں آج، تو وہ یہ ہیں کہ یونیورسٹی آف ناٹنگم یو کے کی سیمسٹر فی یا اینول فی یا پوری ڈگری کی فی کی بات کر لیں تو وہ تقریباً ہوگی اراؤنڈ 17,000-18,000 پاؤنڈز۔ لیکن اگر یہی ڈگری ہم ملیشیا میں حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہاں پہ یونیورسٹی آف ناٹنگم یو کے ہی کی اوورسیز کیمپس ہے ملیشیا میں، تو کیوں نہ اس سسٹم میں پڑھے، اور یہاں کی فی بھی ہوگی تقریباً 17-18 ہزار رنگٹ۔ اگر ہم پاکستانی روپیز میں رنگٹ اور پاؤنڈ کی کمپیریزن کر لے یا کنورژن کر لے تو میرے خیال میں آج کل ایک پاؤنڈ اراؤنڈ 340 روپیز کے برابر ہے۔ اگر رنگٹ کی بات کر لے تو وہ تقریباً ہے ایک رنگٹ 61 روپیز کے برابر ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر اسی طرح ہم ڈگریز کمپیریزن کر لیں تو یہ ہم ایزیلی گیس کر سکتے ہیں کہ اگر ایک ڈگری میں یونیورسٹی آف ناٹنگم یو کے سے لوں تو کتنا خرچ آئے گا، اور اگر یہی ڈگری میں یونیورسٹی آف ناٹنگم کے ملیشیا کیمپس سے لوں تو کتنا خرچ آئے گا۔ اس کے علاوہ ملیشیا کے ایجوکیشن سسٹم میں انٹری بھی ایزی ہے، not that much hard like entering in the education system for getting admission, submitting all required documents in UK education system. So ملیشیا کے ایجوکیشن سسٹم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہاں ایڈمیشن ایزیلی لے سکتے ہیں، یہاں ایزیلی موو ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈگری ہے وہ بھی تقریباً ایک ہی یونیورسٹی دے رہی ہے، لیکن صرف میرے خیال میں اس پہ لکھا ہوگا کہ ناٹنگم یونیورسٹی ملیشیا کیمپس، شاید ملیشیا کیمپس بھی نہ لکھا ہو، یہ میں نے خیر کبھی چیک تو نہیں کیے، لیکن یونیورسٹی آف ناٹنگم ایک ہی یونیورسٹی ہے، کیمپس یہاں پہ ہے۔ اگر ہم اس طرح موناش یونیورسٹی آسٹریلیا کی بات کر لیں تو میرے خیال میں getting in Monash University Australia is not impossible but is a big job. It's a tough
task to be completed. لیکن میرے خیال میں موناش یونیورسٹی ملیشیا کیمپس میں انٹری hopefully that will be easy as compared to Monash University Australia. Similarly یہاں پہ سن وے یونیورسٹی کی اوورسیز کیمپس ہے، اسی طرح یہاں پہ ٹیلر یونیورسٹی اوورسیز کیمپس ہے ان ملیشیا، اور جو چائنا کی شیامن یونیورسٹی ہے، شیامن یونیورسٹی کی اوورسیز کیمپس ہے یہاں ملیشیا میں. تو ملیشیا میں میرے خیال میں ہم وہی ڈگریز حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید اسی انتظار میں ہمارا کافی ٹائم بھی لگے. تو کیوں نہ جلدی یہ اپرچونٹی گریب کر لے، جو چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز ہیں ان کو سٹارٹ کر لے، اور جب بڑی اپرچونٹی ہاتھ آئے تو ڈیفینیٹلی اس پہ موو ہو، ڈیفینیٹلی اس کو مس نہیں ہونا چاہیے اور مس نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو اویلیبل ہے، ایزیلی اویلیبل ہے، اس کو تو ضرور گریب کر لے. اس کے علاوہ ملیشیا یو کے مقابلے میں بہت چیپ ہے. رہنے کے لحاظ سے بھی میں ایکاموڈیشن کی بات کر رہا ہوں، ڈیلی ایکسپنسز کے لحاظ سے بھی، فار ایگزامپل شاپنگ ہے، یا اس کے علاوہ ڈیلی جو فوڈ چارجز ہیں اس کے حساب سے بھی کافی چیپ ہے ایز کمپیئر ٹو یو کے علاوہ یو کے میں یوٹیلیٹیز بلز بہت زیادہ آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ملیشیا میں بہت چیپ آتے ہیں. یہاں میں الیکٹریسٹی بل کی بات کر لوں تو یہاں کی چونکہ موسم ہی ایسا ہے کہ ہر وقت ہی اے سی چلاتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا الیکٹریسٹی بل کبھی میرے خیال میں 50 رنگٹ سے اوپر نہیں گیا ہے. سملرلی فوڈ از ویری چیپ. اس پہ میں آلریڈی ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ فوڈ از ویری چیپ، اور فوڈ کے حساب سے کلاتھنگ از ویری چیپ، کیونکہ یہاں پہ بگ مارکیٹس ہے اور کمپٹیشن زیادہ ہے. تو جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہیں دے آر ان کمپٹیشن اور کین بائی گڈ کلاتھس ان لو پرائسز. تو میرے خیال میں ملیشیا میں پڑھنا چاہیے، اور جو ینگسٹرز ہیں ان کو اس طرف دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ ایک یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہو تو اس یونیورسٹی میں آپ صرف سیلف فائنانس پہ پڑھو. اس یونیورسٹی میں آپ اسٹوڈنٹ اسسٹنٹ شپ پہ بھی پڑھ سکتے ہو، جو کہ پروفیسر آپ کو سپورٹ کرے گا. ریسرچ جو فنڈنگ ہے وہاں سے آپ کو سپورٹ ملے گی. تو یہ ایک ٹائپ آپ فری میں ڈگری لوگے، کیونکہ سپورٹ وہ کر رہے ہیں، ٹیوشن فی آپ پے نہیں کرو گے، اور یہ مینز ایجوکیشن ڈگری آپ کو فری میں مل جائے گی. اسی طرح ایز اے لیب آفیسر بھی جوائن کر سکتے ہو، کہ لیب آفیسر آ کے جوائن کر لو، اور ساتھ ساتھ آپ اسٹوڈنٹ بھی رہو، پڑھو بھی، اور اسٹوڈنٹ کو لیب اور ایکسپیریمنٹس میں ہیلپ آؤٹ بھی کر لو. اسی طرح پروفیسر آپ کو اس حساب سے پیسے پے کریں گے. ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ بھی آ سکتے ہو. تو یہ اپرچونٹیز دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز ہوتی ہیں. اپرچونٹیز تو خیر چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن ہماری چھوٹی سی کوشش سے ہم یہ بڑی اپرچونٹیز گریب کر سکتے ہیں. دیٹس ویری گڈ فار چینجنگ اور لائف فار ایور. تو ان چیزوں کو مس نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور آج کل تو سب کچھ نیٹ پہ اویلیبل ہے. میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اور ایک دفعہ فیس بک میں ان ہو تو پھر گھنٹوں ہی ادھر بیزی رہتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر اپنے کیریئر پہ زیادہ فوکس کر لے، ہاؤ ٹو فائنڈ اپرچونٹیز، تو میرے خیال میں سب کچھ نیٹ میں اویلیبل ہے. ناؤ اٹ ڈپینڈز آن سم ونز پریارٹیز that what we looking for. So I think this is enough for today. Hopefully we'll talk about this more in detail some other time. Thank you. Bye bye.